Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. Today we have a very special guest. He's a strategic thinker, team leader, chief sales officer, Don Bread and Beyond, and Horse Story. I'm talking about Mr. Shah Jahan. Assalamu alaikum, welcome to RNN. Walaikum Assalam and Bushra Khan, thank you for inviting me. It's always my pleasure. Thank you sir for taking out your precious time. आज हम बात करने वाले हैं, मैं नाजरीन को भी बता दूं کہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں مارکیٹنگ پہ، سیلز پرسنس پہ. آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ون اے کسٹمر، اسٹارٹ اپس کس طرح سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، بزنسز کو کس طرح سے آپ گرو کر سکتے ہیں، اور ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم بلڈنگ پہ، ویلیوز کس طرح سے ایڈ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ ہائر ہوتے ہیں ایک کمپنی میں جس کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے تو آپ اس ٹیم بلڈنگ کو کس طرح سے پروان چڑھا سکتے ہیں. یہ ساری اسٹریٹجیز، یہ ساری ٹپس آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم شامل کریں گے. فرسٹ آف آل جب آپ کی بات کرتے ہیں سر، آپ نے MNCs میں کام کیا ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے ایز اے سیلز چیف سیلز آفیسر. یہ بتائیے ویلیوز، ٹیم بلڈنگ میں ویلیوز، کوپریشن، سنسیئرٹی، انٹیگریشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو خود اپنے کیریئر میں ایکسل کرنے کے لیے بھی ویلیوز کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور میں آئی ایم اے فرم بلیور دیٹ، جو کہ آئنسٹائن بھی کہتا ہے کہ ڈونٹ بی اے مین آف سکسیس، بی اے مین آف ویلیوز. تو اگر میں دیکھوں تو جو سب سے بڑی چیز جو انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے دیٹ از دا انٹیگریٹی. اور انٹیگریٹی کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انٹرو بائی انچ، انٹرو بائی اے مائلس. اگر آپ 1% بھی انٹرو ہیں نا تو یو آر انٹرو اپ مائلس. یو کانٹ سے جی کہ میں 98% صحیح ہوں، 95% ٹھیک ہوں. اگر آپ 1% بھی ٹھیک نہیں ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ 100% غلط ہیں یا 1% غلط ہیں. یو آر رانگ. بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے. بالکل تو ٹھیک فار بات. می اور سیکنڈ چیز جس کو میں بہت امپورٹنٹ دیتا ہوں انٹیگریٹی میں، وہ ہے ٹو اسپیک ٹروتھ ود یور سیلف. موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنے آپ کے ساتھ سچ نہیں بول رہے ہوتے، تو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ تو سنسیئر رہیں، بالکل. اپنی بات تو اور ایمانداری سے سنیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ آنیسٹ ٹو اسپیکنگ ٹروتھ ود ادر از ٹو مچ ایزی دین اسپیکنگ ٹروتھ ود آور سیلفس. True. اپنے آپ کے ساتھ سچ بولنا زیادہ مشکل ہے دوسرے کے ساتھ سچ بولنا. آپ سے سچ سنا ہی نہیں جاتا، آپ کو وہ کروا لگتا ہے. بالکل. ٹروتھ از آلویز بیٹر ایون اف یو فیس اٹ یور سیلف. سر دوسری چیز میری نظر میں جو ویلیوز میں آتی ہے دیٹ از اے جی، گریٹیٹیوڈ. اگر آپ اوور آل ایٹیٹیوڈ. دیکھیں تو گریٹیٹیوڈ جو ہے اس کی ہماری سوسائٹی میں اوور آل چیزوں میں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز میں فیل کرتا ہوں جس ایک واقعے نے میرے اندر مطلب ہے یہ مجھے ایک میرے اندر ٹرانسفارمیشن کی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں وہ پلیز سر واقعہ اس کے اوپر بتائیے. سنو. میری ایک ہیبٹ ہے اور اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میرے علاقے سے، بیکاز آئی بلانگ ٹو اے ویری ریموٹ ایریا آف ڈسٹرکٹ خوشاب، تو وہاں سے جب بھی کوئی بندہ یہاں لاہور کوئی پیشنٹ کوئی آتا ہے تو چاہے وہ جس بھی پارٹی سے تعلق ہے اس کا ہمارے سے وہاں پہ جیسا بھی سلوک ہے، میں اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جاتا ہوں. تو ایسے ہی ایک بندہ آیا جس نے ایک کسی کا مرڈر کیا ہوا تھا اور خود بھی اس کو فائر لگا ہوا تھا اور ینگ لڑکا تھا. تو میں نے اس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا. تو کٹ شارٹ جب وہ ICU میں تھا تو اچانک اس نے آنکھ کھولی اور میری طرف دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ملک صاحب میں نے نا بچنا نہیں ہے، میرا آپ صرف ایک کام کر دیں، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے اور میری روح بھی آپ کے لیے ہوگی، میرا صرف ایک لاسٹ کام کر دیں. اور وہ یہ ہے کہ میں یہ نا ایک دفعہ باہر جا کے نا نیلا آسمان دکھا دیں. میں ایک دفعہ لاسٹ ٹائم نیلا آسمان دیکھنا چاہتا ہوں. تو بشرا خان، آئی بلیو کہ ایک نیلا آسمان دیکھنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ موسمس کو دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہاں میں موقع کی مناسبت سے جین زی کو اور جو اس سے نیچے جنریشنز آ گئی ہیں جو کڈز ہیں ہمارے، ان کو یہ سجیسٹ کروں گا اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جو آپ کے پیرنٹس ہیں، فادرز ہیں، پلیز ہمارے ساتھ ہمیں دیکھا کریں، ہمارے ساتھ باتیں کیا کریں، ریدر دین کہ آپ اسکرین میں کھوئے ہوتے ہیں، موبائلز میں، گیجٹس میں، باقی چیزوں میں. ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ جو آ ٹائم گیا ہے نا، یہ جو لمحے ہیں، یہ بہت قیمتی اس نے لمحے آپ کا ہیں. قیمتی وقت وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا. بالکل، یہ بہت قیمتی لمحے ہیں. ایک دوسرے کو ہم گیجٹ سے اور دور کے لوگوں سے تو شاید قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے قریب ہوتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اننوئنگلی. یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. بہت بالکل. بہترین بات کی آپ نے. ایک اور چیز جس کی معاشرے میں، جاب میں جو کہ مجھے بہت جس نے ہیلپ کی، دیٹ از اے ٹالرنس لیول.
مجھے لگتا ہے برداشت. ابھی بھی میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں لگ رہا تھا کہ ٹالرنس لیول کی بہت زیادہ ہمارے میں کمی آ گئی ہے. ٹالرنس لیول کی میں نے ایک کہیں سے ایک سٹوری سنی ظہیر الدین بابر کی، کہ ظہیر الدین بابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کتنی کامیابی ہیں، تو ہی سیڈ کہ 2.5. تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں ایک جنگل میں تھا اور ایک بڑے اسدے نے مجھے گھیر لیا اور میں پوری رات 12 گھنٹے اس اسدے کے ساتھ نہ میں لڑتا رہا اور صبح جا کے میں نے اس اسدہ کو مار دیا. تو ایک تو یہ تھا. دوسرے نمبر پہ جو چیز تھی وہ کہتا ہے مجھے نا بہت شدید قسم کی ایچنگ ہوئی تھی، بہت شدید میرے باڈی پہ، میں کپڑا تک نہیں پہن سکتا تھا. لیکن اسی دوران میرا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ مجھے ملنے آیا، تو میں نے پورا مغلیہ لباس زیب تن کر کے گھنٹوں اس کے ساتھ میٹنگ کی اور ایک سنگل ٹائم بھی نہ میں نے کوئی ایچنگ محسوس نہیں کی، مطلب ہے اس کو خارش محسوس محسوس نہیں نہیں ہونے کی. دی کہ مجھے وہ خارش ہے، کیونکہ یہ مغلیہ شان و شوکت کے خلاف تھا. اور آدھی کامیابی وہ بتاتے ہیں کہ میری جو آدھی کامیابی ہے نا وہ آدھی دنیا کو فتح کرنا ہے. تو ٹالرنس جو ہے نا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اس دور کی، کہ اگر آپ ٹالریٹ کرتے ہیں. اور آج میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ دا ہائیسٹ ریزلٹ آف ایجوکیشن از دا ٹالرنس. آپ میں اگر یہ صلاحیت آ جائے کہ آپ نے بالکل ٹالرنس کس طرح سے برقرار رکھنی، تو آپ بہت سی چیزیں پانے سے پہلے ہی پا لیں. بالکل صحیح یہ بات. ایک بہت بڑی بات ہے. سر اب ہم بات کرتے ہیں ٹیم بلڈنگ پہ. یہ بتائیے کہ آپ نے ایک قصہ سنایا تھا مجھے کہ وین یو ور ہائرڈ تو آپ سے کویشچن کیا گیا تھا کہ آپ کس طرح سے مینیج کریں گے کمپنی جو چاہ رہی ہے کہ آپ ویلیو لے کر آئیں کمپنی میں اور اس کو فلرش کریں، وہ کس طرح سے ممکن ہے. تو آپ نے ٹیم بلڈنگ کی بات کی تھی. ٹیم بلڈنگ کتنی ضروری ہے؟ ٹیم بلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ٹیم بلڈنگ کے لیے خود کو ایز اے ٹیم لیڈر کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ بتائیے. اس میں کچھ چیزیں ہیں. پہلی تو جو چیز ہے نا، میں کین بنچارس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس کو بڑے شوق سے اور فالو کرتا ہوں. تو اس کی ایک کوٹ ہے کہ بی اے ٹیم بلڈر بیکاز ایوری ون ہیز اے سیکریٹ آف گریٹنس ان سائڈ اٹ. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو ٹیم بلڈر ایک بننا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ بینگ اے ٹیم بلڈر ہے. پھر آپ کو اپنے لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی ہے، ان کو سننا ہے، ان کے ساتھ ان کو یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اور آئی آلویز سیز، اور میں نے کسی ایک اور بھی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی کہ لوگ ان کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. وائل دا رائٹ اسٹریٹجی از ٹو آلویز کیچ دیم وین دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ اینڈ اپریشیٹ دیم. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جتنا اپریشیٹ کریں گے، لوگوں کو جتنا ان کی اسٹرینتھ پہ کھلائیں گے، ٹھیک ہے. اٹ ول چیئر دیم اپ. بالکل بالکل. یہ ایک ایسے ہی ہے کہ ایک اوپنر بیٹس موٹیویٹ مین ہے، کرنے کی. اور اگر اس کو جا کے آپ 8ویں نمبر پہ کھلائیں گے تو کیا وہ پرفارم کرے گا؟ بالکل بالکل. وہ ہمیشہ پرفارم تبھی کرے گا جو اس کا ایک نیچرل نمبر ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے. ایز اے چیف سیلس آفیسر آپ جب بات کرتے ہیں سیلس کی اور سیلس پرسن کی، متس ہیں ان کے حوالے سے، یہ ذرا متس تو کلیئر کیجیے آج. بالکل، ویری امپورٹنٹ کویسچن. بیسیکلی میرا جو ایکسپیرینس ہے 22 ایئرس کا سیلس کا، وہ یہ ایکسپیرینس کہتا ہے کہ سیلس کے بارے میں سیلس پیپلس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کلیور ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو آن اٹ. آئی بلیو کہ یہ بڑے سوبر ہوتے ہیں، ڈیسنٹ ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، کیسے؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے نا، یہ تبھی چل رہا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم کوئی نہ کوئی چیز سیل ہو رہی ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ سیلنگ ہو رہی ہے. ایوری تھنگ از ان اور موشن. بالکل. اور سیلنگ کیا ہے؟ سیلنگ جو لیڈز ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی کریڈیبلٹی سے لیڈ ہوتی ہے. آپ جتنے کریڈیبلٹی. آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، جو آپ پروڈکٹ سیل کرنے جا رہا ہے جو بندہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. کریڈیبلٹی آتی کیسے، یہ بھی بتائیے. جی کریڈیبلٹی میری نظر میں جو پہلی چیز جو میری نظر میں ہے، وہ آپ کو کلیور نہیں ہونا، آپ کو سوبر اور ڈیسنٹ ہونا ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے جو اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے، اور میں نے بڑے بڑے کسٹمرز کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بڑے کسٹمرز کے پرابلم سالو کیے ہیں، وہ دیٹ از ناٹ ٹو بی اے مور ٹاکٹیو، اٹ از مور اباؤٹ ٹو بی اے افیکٹو لسنر. رائٹ. کہ آپ افیکٹو لسنر کتنے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری ایک جو بہت بڑی چیز ہے وہ ہے ڈیئر ٹو سے نو. ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے نا، سکھایا نہیں گیا. سیل کے بندے کو بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اور سیل کے بندے کو بڑا اسٹارٹ سے نو میں بہت بڑی پاور ہے. نو میں جو ہے نا، وہ سب سے بڑی آئی بلیو کہ جو پاور ہے وہ نو ہے. اور نو کے بعد ہی ٹرو سیلنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں میں میری زندگی میں ایسے مواقع آئے جب میں نے کسٹمرز کو اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ نو اٹس کانٹ پاسبل، اور اس کی وجہ یہ ہے، لاجک یہ ہے، اور یہ آپ کے لیے بھی. اور ہمیشہ بات آپ کو ون ون پہ کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور اس آپ کے لیے کیا بہتر ہے. آلویز ٹیل دیم دا سولوشن کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. بالکل ٹھیک بات. لیکن سر یہ بتائیں, کہا جاتا ہے اور یہ مت بھی ہے, جھوٹ بہت بولا جاتا ہے, یا وننگ اے کسٹمر, آپ اپنے پروڈکٹ کو یا جو بھی آپ سیلس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں جینونیس کتنی ہے, بلکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ اس کو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں لے کر چلتے, اور ان دی اینڈ آپ اپنی سیلس کر بیٹھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ لانگ ٹرم سیل نہیں ہوگی, وہاں پہ کبھی آپ کی ریپیٹ سیل نہیں ہوگی. یہ بڑے ریپیٹ شارٹ, سیلس, ہاں ٹرو, ریپیٹ یہ سیلس بات کبھی آپ نے نہیں آئے بالکل گی. ٹھیک کی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں ود مائی موسٹ ریسنٹ جاب سے. ایک واقعہ کہ میرا ایک کسٹمر تھا لاہور کے ایک حصے میں اس کا نام نہیں لے رہا. اس کی کوئی میری جو دونوں کمپنی ہیں ڈان بریڈ اینڈ بیانڈ کی ملا کے 10,000 پلس پر ڈے کی سیل ہے اس کسٹمر کی, ابھی بھی ہے الحمدللہ. تو اس کے اوپر نا ایک کسٹمر بنا جو کہ برگر کا کسٹمر تھا, ایک ریسٹورنٹ بنا اس کے فرسٹ فلور کے اوپر. تو اس نے کہا کہ یہ چونکہ میرے سے اس نے اسٹارٹ میں اس نے لینا شروع کیا, دین آور سیلز ریپ ڈائریکٹلی اپروچ ٹو ہم. تو اس نے کہا جی یہ چونکہ میرے سے لیتا ہے, وہ بڑا چھوٹا کسٹمر تھا, تو آپ جو ہے نا اس کو سپلائی نہ کریں. تو بات جب میرے تک آئی تو میں نے کہا اٹس اگینسٹ آور ویلیوز. آور ویلیو از ٹو سرو ایوری کسٹمر وتھ سیم رسپیکٹ. ٹھیک ہے. تو کچھ دن اگر اس نے ہماری سیلس کو سٹاپ بھی کیا تو بٹ آفٹر 2 to 3 days ہی انڈرسٹینڈ, اور اس نے سمجھا, اور اب وہ ہماری کہیں زیادہ عزت کرتا ہے اور بہت اوپر اچھی والے بات ہے. کسٹمر سے بھی. تو آلویز ٹرائی ٹو گین اے رسپیکٹ ان دا مارکیٹ rather than to be a popular for the short terms games. ٹرو, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, کہ پھر آپ کی سیلس ریپیٹڈ پوائنٹ پہ نہیں ہوتی اس کمپنی کے ساتھ, بلکہ وہ ون ٹائم سیل ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا اس کسٹمر یا کلائنٹ یا کمپنی کے ساتھ رشتہ ویسا نہیں رہتا. لانگ ٹرم بالکل. سیلس یا لانگ ٹرم اسٹریٹجیز نہیں ہوتی, اور اس طرح سے اگر آپ سیلس کرتے ہیں تو پھر وہ ایک یا دو دفعہ تو چلے گی, لیکن لانگ ٹرم میں آپ کا وہ کلائنٹ نہیں رہے. لانگ ٹرم میں وہ کلائنٹ. بالکل. سر اب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ کین یو ون اے کسٹمر. ایک تو جیسے ابھی ہم نے اسی بات میں بات کی, ایک تو ون ون اپروچ پہ کام کرنا چاہیے کہ جو کہ کسٹمر کے لیے بھی ہیلپ فل ہو, آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. موسٹ آف دا ٹائم ہم کسٹمر کو بتاتے بھی ہیں. میں جو یہ نیٹ ورک یوز کر رہا ہوں موبائل کا, موسٹ آف دا ٹائم مجھے وہاں کے ریپرزینٹیٹرس کی کال آتی ہے کہ جی سر آپ اتنے آپ نے وہ اپنے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں, وہ بند کر کے آپ کا اتنا یوزیج ہے تو آپ ان میں سے ایک لے لیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ون ون پہ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پہ وی شوڈ آلویز فوکس آن یو. ہمیں یو پہ فوکس کرنا ہے لائف میں. آپ کسی بھی اگر بینک کا ایڈ دیکھتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بینک والا کہہ رہا ہو کہ بینک آپ کو اتنے % دے گا. ہمیشہ بینک یہ کہتا ہے کہ یو ول ارن 12%, یو ول ارن 10%. ہمیشہ فوکس آن یو پہ. دین جو تیسری چیز ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی, دیٹ از ٹو بی افیکٹو لسنر. ٹھیک ہے, ڈونٹ گیو دیم انسولسٹڈ ایڈوائس. ٹرو, سم ٹائم ہم انسولسٹڈ ایڈوائز بھی دکانوں اوور پہ جا کے دے ایفیشنسی میں جا دیتے کے ہیں. کرتے ہیں. اوور ایفیشنسی میں کوئی ضرورت نہیں ہے انسولسٹڈ ایڈوائز کی یا آربیٹریری ججمنٹ کی. دیر بالکل از صحیح نو بات. نیڈ آف آربیٹریری ججمنٹ. ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے, ایٹ دا اینڈ آپ کی جو ویلیوز ہیں آپ نے ان سے کمپرومائز نہیں کرنا. اینڈ ان دا لانگر رن ہر ریٹیلر جو ہے, ہر کسٹمر اس بات کو سمجھے گا اور آپ کی رسپیکٹ کرے گا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. سر یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں 3 مین پوائنٹس کی, سیلس کے کوئی 3 مین پوائنٹس بتائیں جو کہ فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. دیکھیں میں نے ہمیشہ سیلنگ کی ہے ٹینجیبل پروڈکٹس کی, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کی. تو مجھے جو چیزیں اس میں سے سب سے پہلے جو چیز کی میں بات کروں گا جو پہلے ہم نے کی, دیٹ از یور ٹیم. یو مسٹ ہیو اے وننگ ٹیم. ٹیم جو آپ کے اوپر مکمل فیتھ اور ٹرسٹ رکھتی ہو. دوسرے نمبر پہ آئی آلویز بلیو آن نومیرک ایکسپینشن. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس جگہ پہ کتنا پروڈکٹ بیچنا ہے. سم ٹائم ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایک ہی سٹورز کے اوپر یا کم سٹورز کے اوپر زیادہ سیل کر دینا بھی بہت ساری انڈسٹری کے پروڈکٹس کے لیے جو پیرشیبل پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو یو مسٹ نو کہ آپ کی نومیرک ایکسپینشن پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے بڑا وہ سیلز میں بڑی مشہور بات ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی سیل ہوتی ہے, تو دیٹ از اے ویزیبلٹی. تو جو بیسک سیل کی چیزیں ہیں وہ تو ٹیم ہے آپ کی, دین نومیرک ایکسپینشن ہے, اینڈ تھرڈ پہ جو آئے گی وہ آپ کی دیٹ از اے ویزیبلٹی. یہ بتائیں جب کہ یور پروڈکٹ مسٹ بی رائٹ پروڈکٹ ایٹ رائٹ پلیس ایٹ رائٹ ٹائم. ٹرو,
سر یہ بتائیں جب کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے گھر سے کرے یا پراپرلی انویسٹ کر کے کرے, سب سے بڑی مین غلطی وہ کرتا کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ملتی؟ ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں, مائٹ بھی وہ اس کے ایک تو ڈپینڈ پروڈکٹ پہ کرتا ہے, لیکن اگر ایک بندہ وہ کہتے ہیں نا ایک چیز ہے کہ لائف ازنٹ اباؤٹ میکنگ اے رائٹ ڈیسیژن, اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ سم ڈیسیژن اینڈ دین موونگ فارورڈ ود اسپیڈ اینڈ ایلیگنس. تو آپ ایک جب کچھ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, کوئی کام اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یو ہیو اسٹارٹیڈ سم تھنگ, took a step یو ہیو towards, یو yes. ہیو ٹیکن اینی انیشیٹو. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کنسسٹنٹ لیں, ایٹ لیسٹ اٹ ول ایڈ اے نیو لرننگس فار یو, اور کہیں نہ کہیں وہ آگے لے کے آپ کو جائے گا, کہیں نیو ہاریزن آپ کے لیے اوپن ہوں گے, نیو ایونیوز آپ کے لیے اوپن ہوں گے کہیں نہ کہیں. سر آپ نے نیو ایونیوز کی بات کی, آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی ایکسپرٹیز اس دور میں بھی دی ہے جب پرنٹ میڈیا تھا یا صرف پرنٹ کی چیزیں تھی ارد گرد, پرنٹ ٹیکنالوجی تھی. پھر آہستہ آہستہ اب ہم شفٹ ہو چکے ڈیجیٹلائزڈ ایرا میں, اور اب آپ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. تھرو آؤٹ دا ایئرس آپ نے کس طرح سے ان ٹرینڈس کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے جب آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بیچ میں الائن کرتے ہیں ایز اے چیف سیلس آفیسر, سیلس پرسن, سیلس اسٹریٹجیز کی مارکیٹنگ کس طرح سے شفٹ ہو رہی ہے, گراف کیسے آگے جا رہا ہے, اس میں بہتری آ رہی ہے جو پیراڈائم ہمارا شفٹ ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے؟ نہیں, اس میں میری نظر میں بہت بہتری ہو رہی ہے, پرٹیکولرلی اسمال میڈیم کمپنیز کے لیے, اسمال کمپنیز کے لیے بہت بہتری ہے. ان کے وہ بہت ساری گلوبل لرننگ سے فائدہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ان جتنی زیادہ یہ کنزیومر کے ساتھ انگیج ہوں گی, جتنا زیادہ, کیونکہ آج کا جو جینزی ہے نا وہ ہر چیز کو گوگل کرنا چاہتا ہے, ہر چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہاں سے ہے. تو جو جتنی کمپنی جو کنزیومر کے ساتھ جتنا زیادہ آپ انگیج ہوں گے, اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ کنزیومر آپ کے پروڈکٹ کو پریفر کرے گا, جتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا. تو آئی تھنک کہ چھوٹی کمپنیوں کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے اسمال کمپنیز کو, یہ اور بتائیے نیشنل کمپنیز کین گیٹ بینیفٹ آف دس تھنگ. زبردست. سر ایز اے ٹیم لیڈر یہ بتائیے, اور اسٹریٹجک تھنکر یہ بتائیے کہ کس طرح سے جب آپ کے پاس ایک ٹیم ہو اور آپ جو چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں ود ان دا ٹیم, جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی کمپنی میں چل رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کو کاپ اپ کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے یا ایشو آتا ہے یا آپ کے کچھ سرٹن ایکسپیرینسز ہوں گے آلریڈی, آپ اپنی ٹیم کی پالیٹکس یا نیگیٹو انرجی کو, یا اگر آپ کا کوئی ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا وقت پہ, تو آپ لوگ اس کو کس طرح سے کاپ اپ کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجیز اپناتے ہیں ایز اے ٹیم لیڈر؟ میرا تو سٹارٹ سے ہی ایک بات ہے, اور اللہ نے مجھے میری پہلی کمپنی سے لے کے آج تک جس چیز پہ بہت زیادہ مجھے کامیابی ملی ہے سیلس کو ٹرانسفارم کرنے میں, چیزوں کو کرنے میں, دیٹ از جس چیز کی میں نے کبھی اپنی ٹیم کا morale ڈاؤن نہیں ہونے دیا. کسی بھی صورت میں اپنی ٹیم کا morale ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. ایک تو مجھے ایک چیز مجھے یہ بہت کرتی ہے. دوسرے نمبر پہ آلویز گیو دیم رسپیکٹ, آلویز ٹرسٹ آن دیم, آلویز لسن ٹو دیم. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ آپ ان کے کلوز رہیں گے, جتنا زیادہ آپ ان کو ان کے متعلق جانیں گے, اتنی ہی زیادہ آپ کو, اور ان کو تھوڑا کبھی نہ تھوڑا پرسنل فیلر بھی دینا چاہیے. بالکل. ہم ہمیشہ اس چیز کی تھوڑی سی میں فیل کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے, لیکن لوگوں کو تھوڑا سا لگے کہ آپ ان کو پرسنلی بھی جانتے ہیں, پرسنلی بھی ان کے قریب ہیں, اور تاکہ لوگ آپ کے لیے بھی کام کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک پروورب بھی ہے نا کہ پیپل ڈونٹ لیو دا آرگنائزیشن, پیپل لیوز دا باسز. ٹرو, یہ بات آپ نے بہت بہترین کی ہے, اور میرے خیال سے اس وقت ابھی بھی بہت سے مسئلے چل رہے ہوں گے کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں. ٹیم لیڈر اور جو ٹیم ہوتی ہے ان کے کوئی نہ کوئی کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سی مثالیں بھی ہیں جس طرح آپ ہیں اور باقی سب بھی ہیں کہ کس طرح سے آپ پازیٹیولی انوائرمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. سر جب بات کرتے ہیں آپ کے اپنے کریئر کی اور ایکسپرٹیز کی اور ایکسپیرینسز کی, اگر آپ کو 22 سال پیچھے بھیج دیا جائے, کوئی ریگریٹس ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ ٹویک یا ایڈٹ کرنا چاہیں گے, یا کچھ ایسا جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ رہ گئے جو آپ کر آ جائیں گے؟ اچھا, ریگریٹس تو نہیں ہیں, جو بھی کیا ایک رائٹ سچویشن کے تحت کیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جو اگر 22 سال 24 سال میں اگر میری زندگی ریورس ہو جائے, اور میں چاہوں گا کہ جو آج لوگ ادھر کھڑے ہیں وہ ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو وہ جو جا کے 2013 میں جب میں لمس میں گیا, تو وہاں سے جا کے مجھے پتہ چلا کہ یور ایکچوئل نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک. تو ایک تو جو آپ کو نیٹ ورکنگ جو ہے اس کو کہیں بھی ڈسکس نہیں, ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی نیٹ ورکنگ. تو مطلب ایک لنکس تو اور یہ ہے کہ نیٹورک, آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی سوشل چاہیے. لائف یا سوشل بالکل انٹریکشن. اور نیٹ ورکنگ آپ کی بڑی ڈائیورسیفائڈ قسم کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی لرننگ بھی ایڈ ہو, تاکہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجیز بھی آئیں,
اور وہیں سے آپ آگے کیریئر میں آئی نو سو مینی پیپل جو کہ اپنی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے انہوں نے بہت گرو کی. اور جن کے پاس اگر نہیں تھی یا ہم کہہ لیتے چلے انٹروورٹس یا ایکسٹروورٹس, جی جی کیونکہ آپ ایکسٹروورٹس کی بات کریں کہ وہ ہونا اچھی بات ہے ٹو اے سرٹن لمٹ, جہاں پہ آپ اپنے گولز یا اسٹریٹجیز کو پازیٹیو طریقے سے گین کر سکتے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے انٹروورٹس کی, یا آپ نے اپنا بتایا کہ آپ کا اس وقت نیٹ ورک نہیں تھا, تو کیا نقصانات ہوئے آپ کو اس وجہ سے؟ بہت ساری, مطلب ہے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے اندر ایک تو کانفیڈنس کی بات ہے, جتنا زیادہ آپ لوگوں سے ملیں گے آپ کے اندر کانفیڈنس ہے. بہت ساری چیزیں ہیں لائک آپ کو, مجھے پہلے اتنی میرے اندر, اگر میں اپنی بات کروں 20-22 سال پہلے میرے اندر اتنی فنانشیل وزڈم بھی نہیں تھی. مطلب اگر میں یہ دیکھوں تو بہت سارے ٹائم پہ آپ کو مطلب ہے جیسے لائک اسٹاکس وغیرہ کی بات ہے, شیئرس کی بات ہے, اس کا مجھے بہت دیر سے جا کے پتہ چلا کہ یہ کتنی اچھی انویسٹمنٹ ہے. یا اسی طرح مطلب ہے اگر میں دیکھوں تو میں نے بکس ریڈنگ وغیرہ بہت دیر سے سٹارٹ کی. اگر میں نے 20-22 سال پہلے بک ریڈنگ سٹارٹ کی ہوتی تھنگس تو could آج have شاید been میں different. 300-400-500 بکس پڑھ چکا ہوتا. True. ٹھیک ہے, تو بکس آپ کے اندر بہت پازیٹیو کرتے ہیں. شاید آپ نے چھوٹے چھوٹے, میں کچھ اسٹارٹ اپس اسٹارٹ کر لیے ہوتے, میرے اندر کچھ آتے, دین آپ کو اس ایج میں ابھی جو ہے نا ایک چیز ہے کہ مینٹور بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں تو آج کل یہ کہتا ہوں کہ وہ جب آپ کسی کو اپنا مینٹور بنائیں گے تو وہ اس کے لیے آپ ریورس مینٹورنگ کا کردار ادا کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کو ایکسپیرینس دے رہا ہوگا اور آپ اس کو آج کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے آپ اس کو وہاں پہ جا کے سپورٹ کر رہے ہوں گے. یعنی کہ ایک مینٹور کا آپ کی لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. پھر آلویز سراؤنڈ ود دا رائٹ پیپل. ٹھیک ہے, اور جو بھی ٹاکسک پیپل آپ کو زندگی میں اس وقت, بہت سارے ٹاکسک لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہ آپ کی انرجیز کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں, یا تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیم. زبردست. سر یہ بتائیں بیفور وی ریپ اپ دا سیشن, ینگ جنریشن کی بات کرتے ہیں یا جینسیز کی بات کرتے ہیں یا الفاز کی, بیٹاز کی, آنے والے چارلیز کی, ڈیلٹاز کی, کیا آپ ان کو کہنا چاہیں گے, کیونکہ یو ہیو بین تھرو دوز فیزز جس میں آپ نے ٹرانزیشن دیکھی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہے ایز اے اسٹریٹجک تھنکر, یہ بتائیں پرنٹ سے الیکٹرانک ڈیجیٹل, اور اب ہم اے آئی کی طرف جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں فلائنگ کارز دیکھیں گے, ہائبرڈ ٹیکنالوجی دیکھیں گے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ اپنی زندگی میں پلے سے باندھ لیں؟ بس ایک تو میں کہوں گا کہ جیسے پہلے ہماری بات ہوئی کہ ہمیشہ سچ بولیں, اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں. اس کے بعد جس بات کو میں کہوں گا نا, وہ میں کہوں گا کہ آلویز پٹ این ایکشنس, بیکاز ایکشنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایکشن از دا اینٹی ڈوٹ ٹو دا ڈسپیئر. ایون آپ مایوس بھی ہوتے ہیں تو آپ جب ایکشنس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, گڈ تھنگ. بالکل. تو آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکشنس لیتے رہیں. ٹھیک ہے, اور نیو جنریشن کے لیے تو میں کہوں گا کہ پلیز اسکرین کا ٹائم کم کریں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے گولف میں ایک بات کہتے ہیں کہ آف دا اسکرین آن دا گرین. نائس. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل بالکل ٹھیک بات کی. تھینک یو مسٹر شاہ جہاں فار بینگ ہیئر اینڈ کاسٹنگ لائٹ. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیم لیڈر کی, ٹیم بلڈنگ کی, ویلیوز کیسے ایڈ کی جا سکتی ہے ٹیم بلڈنگ میں, اسٹریٹجک تھنکنگ کیا ہوتی ہے, سیلز اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں, مارکیٹنگ کے طریقے کیا ہیں, اور بھی بہت باتیں ہوئی ہیں. لیکن دیکھیے ہمارے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کون سا نیا ٹاپک ہم لے کر آ رہے ہیں ناظرین آپ کے لیے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. بائے بائے.